نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاعلم انہ لا الہ الا اللہ، علم حاصل کر لیجئے کہ اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ آیا کریمہ پہلے بھی میں نے 2 دفعہ پڑھی اور اس کے متعلق چند باتیں عرض کی تھیں، تو آج پھر ایک دفعہ وہی آیا کریمہ اس کی عرض کرنے کا کوئی خاص مقصد ہے کہ کل میں 2-3 دن سے بلکہ دیکھ رہا ہوں ایک ویڈیو کافی وائرل ہے کہ مولانا صاحب اپنی مسجد کے ممبر پہ بیٹھے ہوئے یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہماری مسجد کے اندر کبھی توحید پہ درس نہیں ہوا، کبھی ہماری کانفرنسوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید بیان نہیں کی گئی، کبھی ہمارے محفلوں کے اندر اللہ کی توحید کا درس اور ذکر نہیں ہوتا، کبھی ہمارے گلی محلوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کی بات نہیں کی جاتی۔ تو یہ بات مجھے بڑی اہم لگی ان کی، کہ واقعی ہمارے ہاں بہت ساری جگہوں پہ ایسا ہے کہ ہم اپنے اپنے فرقوں کے مطابق ہر کوئی بندہ اپنے کام میں مشغول ہے، کوئی اس طرح کر رہا ہے کہ وہ صرف اور صرف توحید ہی بیان کرنا چاہتا ہے، اور کسی کا خاص جو موضوع ہے وہ صرف نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی محفل نعت کے نام پہ دن رات ان کے پروگرام چل رہے ہیں۔ تو کسی کے ہاں سنتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صرف خاص موضوع ہے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توحید، جس کا مسئلہ ہر نبی نے اپنی زندگی میں بیان کیا ہے۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اپنی قوم کو یہ دعوت دی کہ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، میری قوم کے لوگوں اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ ہی کی عبادت کیجیے۔ تو لا الہ الا اللہ کوئی عام چھوٹی سی بات نہیں ہے، بلکہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، اور اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت تمہارا بچہ زبان کھولتا ہے تو سب سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دیجیے۔ تو ہم نے اس بات پہ توجہ کرنی ہے کہ صرف اپنے مسالک کے مطابق کوئی خاص موضوعات ہی نہیں ہمیں اپنے بچوں کو ان کی تعلیم دینی چاہیے، یا اپنی مساجد میں یا اپنے مدارس میں صرف خاص موضوعات نہ ہوں، بلکہ پورے کا پورا دین ہمارے سامنے ہے، اور اس دین کی ابتدا جو ہے وہ لا الہ الا اللہ سے ہے۔ کیونکہ نبی رحمت رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے کے وقت جو صفا پہاڑی پہ لوگوں کو جمع کر کے سب سے پہلی جو تعلیمی سیشن کیا یا پہلا جو لیکچر دیا، پہلی جو بات کہی وہ بھی یہی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ، لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے۔ تو لا الہ الا اللہ سے ہماری ابتدا ہوتی ہے، اور ہمیں لا الہ الا اللہ کو سمجھنا، اس کے بارے میں جاننا، یعنی اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھنا، اس کے بارے میں جاننا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، پھر محمد رسول اللہ کے مطابق ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، اتباع اور آپ کی پیروی اور آپ کی سنت پہ عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر اس کے علاوہ معاشرے کے معاملات جو ہیں ان پہ بھرپور توجہ دلانے کی ہمارے علماء کو ضرورت ہے۔ تو کسی بھی خاص موضوع کو اپنا موضوع سخن بنا کے بس اپنے مسلک کے مطابق اپنے اشتہار میں سیرت النبی کانفرنس اس کو ہی صرف موضوع بنائے رکھنا، یا توحید کو ہی موضوع بنائے رکھنا، یا صرف اور صرف وہ اپنا خاص محفل نعت ہی کو اپنی مساجد اور اپنے گلی محلوں کا وہ خصوصی طور پہ صرف محفل نعت کا ہی انعقاد کرنا، یہ صرف ہمارے مسلکوں کی حد تک ہے، جبکہ اسلام اس سے بہت اوپر ہے۔ اور اسلام تو ہمیں لا الہ الا اللہ سے شروع کر کے محمد رسول اللہ اور معاشرے کے تمام معاملات جو ہے ہر ایک کے بارے میں اچھی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ تو ہمارے علماء کی یہ ذمہ داری ہے خصوصی طور پہ کہ وہ اپنی مساجد میں اللہ کی توحید کی بھی دعوت دیں، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دعوت دیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے معاملات کو خصوصی طور پہ زیر بحث لائیں، کیونکہ معاشرہ ہی اگر ہمارا بہتر نہیں ہے تو پھر لا الہ الا اللہ پڑھا بھی کام نہیں آئے گا، کیونکہ لا الہ الا اللہ تو یعنی اللہ کو ماننا کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کو مانتے تو مشرکین مکہ بھی تھے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو ماننے کا اقرار تو
وہ عرب کے جو منافقین کہلائے تھے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے۔ صرف اللہ کو ماننا ہی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے معاشرے میں جتنے بھی ہمارے پر فرائض اور سنن عائد کی ہیں ان پر عمل کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے، اور اپنے معاشرے میں ہر لحاظ سے اللہ کی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سمجھتے ہوئے معاشرے کے اندر امن کا پیغام جاری کرنا ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خصوصی طور پہ اللہ کی توحید کی دعوت دیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی جو ہے نا وہ سنت سے روشناس کروائیں، اور اپنے بچوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی محبت ان کے دلوں میں بٹھائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے جو معاملات ہیں، معاشرے کے حقوق ہیں، ان کو ادا کرنے کی خود بھی کوشش کریں، اور اپنے لوگوں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ خصوصی طور پہ اپنے عزیز و اقارب رشتہ داروں کے حقوق ہیں، اپنے پڑوسیوں کے حقوق ہیں، اپنے گلی محلے والوں کے حقوق ہیں، اور اسی طرح اپنی برادری، کنبے اور قبیلے کے حقوق، ہر ایک چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں اعتدال کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ہر لحاظ سے اپنی توحید اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔